دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بریگیڈیئر محمود کی بایوگرافی سے کچھ دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ یہ قسط نمبر 3 ہے، پہلی دو ایک ساتھ پلے لسٹ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جب جنرل ملک کو بھٹو صاحب نے اپنے پاس بلا کر چیف بننے کا کہا، جب جنرل ملک کو رات کو جگا کر بتایا گیا کہ مارشل لا لگ گیا ہے، اختلاف کے باوجود جنرل ضیاء نے جنرل ملک کو ریٹائر کیوں نہ ہونے دیا؟ جنرل ملک سے ضیاء کون سا بڑا کام کروانا چاہتے تھے؟ جب ضیاء نے جنرل ملک کو بھٹو کو دفنانے کا ٹاسک سونپا، بھٹو کو جب ملک صاحب دفنا چکے تو ضیاء نے ان کے ساتھ کیا گیم کھیلی؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جنرل ملک کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی، کیونکہ عموماً آرمی چیف کی اجازت کے بغیر کوئی جنرل وزیر اعظم کو نہیں مل سکتا تھا۔ آرمی چیف کی اجازت کے ساتھ ہی ملاقات ہو سکتی تھی۔ اسی لیے جنرل ملک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ جب وزیر اعظم آفس کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وہ تشریف لے آئیں، وہ سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور آرمی چیف جنرل ضیاء کو فون کیا تاکہ بتا سکیں کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا ہے۔ لیکن جنرل ملک کو بتایا گیا کہ جنرل ضیاء اپنے دفتر میں موجود نہیں ہیں۔ جنرل ملک نے سوچا اگر جنرل ضیاء دفتر میں موجود نہیں ہیں تو یقینی طور پر وہ بھی اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گے، اور اسی لیے انہیں وزیر اعظم آفس سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ انہوں نے سوچا ممکن ہے وزیر اعظم کچھ صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہوں۔ وہ وزیر اعظم آفس کو نکل پڑے، لیکن وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ جنرل ضیاء الحق وہاں نہیں تھے، بلکہ بھٹو صاحب ان سے اکیلے ملنا چاہتے تھے۔ جنرل ملک کو فوراً بھٹو صاحب کے دفتر لے جایا گیا۔ بھٹو صاحب نے بغیر لگی لپٹی کے کہا ملک میں سیاسی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے، حالانکہ اپنے تئیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ حالات کو سنبھال لیں، اور اب بھی ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ صورتحال کو قابو میں رکھیں اور حالات کو نہ بگڑنے دیں۔ پھر اچانک بھٹو نے موضوع بدلا اور جنرل ملک کو کہا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کی کارکردگی سے خوش نہیں اور سوچ رہے ہیں کہ انہیں ہٹا دیا جائے۔ جنرل ملک یہ سن کر فوراً الرٹ ہو گئے اور انہوں نے وزیر اعظم کو کہا وہ آرمی کے ادارے کے ساتھ یہ کام نہ کرے، یہ ریاست کا اہم ادارہ ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا نگران ہے۔ جنرل ملک کی بات بھٹو صاحب کو فوراً سمجھ آ گئی اور وہ چپ ہو گئی۔ بھٹو صاحب کی جنرل ملک سے ملاقات ختم ہو چکی تھی۔ جس کام کے لیے جنرل ملک کو بھٹو نے بلایا تھا وہ شاید نہیں ہو سکا تھا۔ غالباً بھٹو تک کور کمانڈر اجلاس کی کارروائی کا احوال پہنچ گیا تھا، جس میں جنرل ضیاء نے کور کمانڈر سے رائے لی تھی اور جنرل عبد الملک واحد تھے جنہوں نے غیر سیاسی حل کی مخالفت کی تھی، اور وہ اسی بارے میں بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ بھٹو صاحب سے ملنے کے بعد جنرل ملک سیدھے GHQ چلے گئے۔ جنرل ضیاء الحق دفتر میں موجود تھے۔ جنرل ملک نے انہیں بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات بیان کر دی کہ ان کی وہاں بھٹو صاحب سے کیا بات چیت ہوئی۔ جنرل ملک کی بھٹو سے ہونے والی گفتگو سن کر جنرل ضیاء پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جنرل ملک کو کہا کہ آپ کو میری اجازت کے بغیر وزیر اعظم کو ملنے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس پر جنرل ملک نے جواب دیا کہ بھٹو صاحب کے دفتر سے فون کال ملنے کے بعد انہوں نے آرمی چیف کے دفتر کال کی تھی، لیکن آپ موجود نہ تھے، جس پر انہوں نے سمجھا شاید آپ پہلے سے بھٹو صاحب کے پاس موجود ہیں اور کسی اہم ایشو پر رائے لینے کے لیے انہیں اب وہیں طلب کیا جا رہا ہے۔ جنرل ضیاء نے جنرل ملک کو کہا کہ آئندہ وہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے ملنے والی ایسی ملاقات کی کال کی پہلے آرمی چیف کے دفتر کو اطلاع دیں گے اور آرمی چیف کی اجازت کے بعد ہی مل سکیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر جنرل ضیاء نے کہا وہ بھٹو صاحب کے ساتھ اگلی ملاقات میں انہیں خود ہی یہ بات بتا دیں گے کہ پہلے آرمی چیف کو اطلاع دی جائے اور اس کی منظوری سے ملاقات ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد چیف آف جنرل اسٹاف نے کور کمانڈر کی ایک کانفرنس میں آرمی کے اگلے سال کی ٹریننگ کے پروگرام پر ایک بریفنگ دینا تھی۔ جب بریفنگ ختم ہوئی تو جنرل ضیاء نے جنرل عبداللہ خان ملک سے پوچھا ملک صاحب اب آپ ملٹری آپریشن پر کیا کہتے ہیں؟ آرمی چیف سے یہ سوال سن کر جنرل ملک حیران ہو گئے اور بولے سر میں چیف آف جنرل اسٹاف ہوں، تمام انٹیلیجنس ادارے میرے ماتحت کام کرتے ہیں، کیا مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جنرل ملک نے کہا مجھے علم ہے کہ اب تک کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کچھ ملاقاتیں تو خفیہ بھی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں کیا گفتگو کی گئی ہے۔ میرے علم میں ہے کہ مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب چونکہ میری رائے مانگی گئی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ہرگز مارشل لا نہ لگائیں، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا۔ جنرل ملک کا یہ جواب سن کر وہاں موجود ہر فرد کو دھچکا لگا۔ وہ سب حیران ہو رہے تھے کہ اگر جنرل ملک کو خفیہ ملاقاتوں کا علم تھا اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ کیا خفیہ منصوبے بنائے جاتے رہے ہیں اور یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ بھٹو کا تختہ الٹ دیا جائے گا، تو پھر اب تک جنرل ملک نے یہ بات بھٹو کو کیوں نہیں بتائی؟ وہ حیرت زدہ تھے۔
اب واضح تھا کہ چیف آف جنرل اسٹاف اور باقیوں کے درمیان ایک بڑی خلیج پیدا ہو چکی تھی۔ اکیلے جنرل ملک کی سوچ اپنے آرمی چیف اور ان کے 7 کور کمانڈر سے بہت مختلف تھی۔ اپنے تئیں جنرل ملک پاکستان اور آرمی دونوں کے مفادات پر اپنا کیریئر قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ ان حالات میں ڈٹ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اور ہوا وہی جس کا جنرل ملک کو اندیشہ تھا۔ اس روز رات کے 3 بجے جنرل ملک جب سوئے ہوئے تھے تو انہیں جگایا گیا اور کہا گیا کہ فوراً GHQ پہنچے۔ جب جنرل ملک وہاں پہنچے تو جنرل ضیاء پہلے ہی سے آپریشن روم میں موجود تھے۔ کور کمانڈر جنرل چشتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جنرل ملک کو دیکھ کر جنرل ضیاء نے کہا، ملک صاحب ہم نے ملک میں مارشل لا لگا لیا ہے، بھٹو صاحب کو برطرف کر دیا گیا۔ جنرل ملک نے جواب دیا، جی مجھے سب علم تھا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ آپ صاحب نے مجھے اس معاملے سے دور رکھا لہٰذا میں آج رات دفتر نہیں آیا تھا۔ اگلے دن جنرل ملک جب GHQ گئے تو وہ جنرل ضیاء سے ملے اور بتایا کہ موجودہ حالات میں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ آرمی سے مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ سن کر جنرل ضیاء نے اپنے روایتی انداز میں دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کچھ جھک کر کہا، نہیں ملک صاحب، آپ میرے بہترین افسر ہیں، آپ نے ابھی بہت اوپر جانا ہے، میں آپ کو کوئٹہ 17 ڈویژن کی کمانڈ کرنے بھیج رہا ہوں۔ جنرل ملک کو علم نہیں تھا کہ جنرل ضیاء کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور جنرل ضیاء اپنے چیف آف جنرل اسٹاف کے حوالے سے کچھ اور پلان بنا چکے تھے، ایک ایسا پلان جسے جنرل ملک غالباً ساری عمر نہیں بھول پائیں گے۔ جنرل ضیاء نے آنے والے دنوں میں جنرل عبداللہ ملک سے وہ کام لینا تھا جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا اندازہ جنرل ملک کو کچھ عرصہ بعد ہوا۔ بریگیڈیئر محمود اپنے دوست جنرل ملک کو پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ وہ جنرل ضیاء کا اعتماد کھو چکے ہیں، وہ انہیں بھٹو کا حامی اور اپنا مخالف تصور کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اکیلے 7 کور کمانڈرز کی رائے کے برعکس رائے دی تھی کہ فوج کو مارشل لا نہیں لگانا چاہیے، لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ بریگیڈیئر محمود کا کہنا تھا، کیا وہ ضیاء جیسی طبع کے آدمی پر اعتبار کر سکتے ہیں جس نے بھٹو کا ہی تختہ الٹ دیا، جس نے انہیں آرمی چیف بنایا تھا؟ ان تمام باتوں کے جواب میں جنرل ملک نے ایک ہی بات کی کہ ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ ایک دفعہ جنرل ضیاء پر بھروسہ نہ کریں یا انہیں ٹیسٹ نہ کریں۔ یوں جنرل ملک اپنی نئی پوسٹ پر چلے گئے اور انہوں نے نئی فارمیشن کی کمان سنبھال لی۔ کچھ عرصہ بعد بریگیڈیئر محمود کراچی گئے تو واپسی پر وہ کوئٹہ چلے گئے اور ایک رات انہوں نے جنرل ملک کے پاس گزاری۔ ایک دفعہ پھر بریگیڈیئر محمود نے اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ فوج کو چھوڑ دیں۔ اس پر جنرل ملک نے بریگیڈیئر محمود کو جواب دیا کہ پچھلے دنوں جنرل ضیاء نے کوئٹہ کا دورہ کیا تھا اور ایک دفعہ پھر انہیں یہی یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ مطلب یہ تھا کہ جنرل ملک نے 7 کور کمانڈرز کے فیصلے کے برعکس جو رائے دی تھی اسے رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ جنرل ملک کے بقول انہیں اب جنرل ضیاء کی اس یقین دہانی پر پورا اعتماد تھا۔ اسی اثناء میں جنرل ملک کو جنرل ضیاء نے کوئٹہ سے سکھر تبدیل کر دیا، جہاں انہیں اس علاقے کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا۔ انہی دنوں سابق وزیراعظم بھٹو کا ٹرائل بھی ختم ہونے والا تھا۔ بریگیڈیئر محمود 4 دن تک سپریم کورٹ میں چلنے والے اس مقدمے کی سماعت دیکھنے اور سننے جاتے رہے، جب وزیراعظم بھٹو نے عدالت میں ان تمام الزامات کے خلاف اپنا طویل موقف پیش کیا تھا۔ اس دوران بریگیڈیئر محمود جسٹس نسیم حسن شاہ سے بھی ان کے چیمبر میں جا کر ملے۔ بریگیڈیئر صاحب پر واضح تھا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ مارشل لا حکام سے خوفزدہ اور ان کے خلاف فیصلہ دینے سے کترا رہے ہیں، اور ان کی خواہشات کے برعکس وہ کوئی فیصلہ نہیں دیں گے جس کا فائدہ بھٹو کو ہو۔ اس کے باوجود بریگیڈیئر محمود کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھٹو کو سزا ہو سکتی ہے، پھانسی تو بہت دور کی بات تھی۔ اس دوران جب بریگیڈیئر محمود کو پتہ چلا کہ جنرل ضیاء نے میجر جنرل ملک کو سکھر ٹرانسفر کر دیا ہے تو وہ کچھ انکمفرٹیبل تھے۔ اپنے چند خدشات جنرل ملک سے ڈسکس کرنے کے لیے بریگیڈیئر محمود نے ایک دن سکھر جانے کا فیصلہ کیا جہاں جنرل ملک تعینات تھے۔ بریگیڈیئر محمود نے بڑی تفصیلات کے ساتھ جنرل ملک کو سپریم کورٹ کی پوری کارروائی کا جائزہ پیش کیا اور جسٹس نسیم حسن شاہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا بھی بتایا، اور اپنی رائے دی کہ وہ وہی فیصلہ دیں جو جنرل ضیاء چاہتے ہیں۔ بریگیڈیئر محمود نے ایک دفعہ پھر اپنے دوست کو زور دے کر کہا کہ اب بھی موقع ہے وہ آرمی چھوڑ دیں، وہ جس کام کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ جنرل ضیاء انہیں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کی پروموشن نہیں دیں گے، بہتر ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں اور عزت و احترام کے ساتھ گھر چلے جائیں۔ لیکن بریگیڈیئر محمود کے تمام تر تجزیوں اور مشوروں کے باوجود جنرل ملک کو جنرل ضیاء پر اعتماد تھا۔ یہ شاید جنرل ملک کے اندر موجود پروموشن کی امید انہیں آرمی نہیں چھوڑنے دے رہی تھی،
اور اگر ان کا چیف یہ تسلی دے چکا تھا کہ وہ ان کی پروموشن کرے گا تو پھر انہیں اس وعدے پر اعتبار کرنا چاہیے۔ بھلا جنرل ضیاء کو جنرل ملک سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ان سے جھوٹے وعدے کرتے۔ بریگیڈیئر محمود جنرل ملک کو جنرل ضیاء کے کردار اور اپروچ کے خلاف جتنا قائل کرنے کی کوشش کرتے اور انہیں راستہ دکھاتے کہ وہ اس چکر میں نہ پڑیں، جنرل ملک اتنا ہی اندر سے قائل تھے کہ جنرل ضیاء نے ان سے پکا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ یہ پورا کریں گے۔ لیکن بریگیڈیئر محمود کی جنرل ضیاء کے بارے میں رائے کچھ اور تھی، اور پتہ نہیں کیوں اپنی ہی برادری کا ہونے کے باوجود بریگیڈیئر محمود کو جنرل ضیاء پسند نہیں تھے۔ حالانکہ جنرل ضیاء نے ایک دفعہ بریگیڈیئر محمود سے ہاتھ ملاتے وقت انہیں بریگیڈیئر صاحب کہنے کے بجائے میاں صاحب کہہ کر مخاطب کیا تھا تاکہ وہ انہیں بتا سکیں کہ وہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بریگیڈیئر محمود جنرل ضیاء کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کر سکے تھے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ بریگیڈیئر محمود کے ذہن میں کلبلا رہا تھا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ سٹینڈ نہیں لیں گے۔ انہوں نے بھی باقی 3 ججوں کا ساتھ دیا اور یوں بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ آیا۔ اس کے برعکس 3 ججوں نے ہمت کی اور بھٹو کو بے گناہ قرار دیا۔ جنرل ضیاء نے بھٹو کو جہاں پھانسی دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا تو وہیں انہوں نے جنرل ملک کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بھٹو حکومت کو برطرف کرنے اور مارشل لا لگانے کے خلاف رائے دی تھی اور بھٹو کو جنرل ضیاء کی اجازت کے بغیر مل کر آئے تھے۔ جنرل ضیاء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جنرل ملک کو اپنے انداز میں سزا دیں گے جو جنرل ملک ساری عمر یاد رکھیں گے۔ بھٹو کی آخری رسومات بریگیڈیئر زید علی اکبر کے ذمہ لگ چکی تھی، لیکن وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جنرل ضیاء نے میجر جنرل ملک کو جان بوجھ کر سکھر پوسٹ کیا تھا اور ان کے ذمہ لگایا گیا کہ وہی بھٹو کی آخری رسومات کی نگرانی کریں گے۔ یوں وہ بھٹو جس نے جنرل ضیاء کو بائی پاس کر جنرل ملک کو وزیراعظم ہاؤس بلا کر رائے لینے کی کوشش کی تھی، وہ جنرل ضیاء کو برطرف کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ 2 سال بعد انہی کو جنرل ضیاء نے بھٹو کی لاش کو قبرستان تک لے جانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ یہ جنرل ضیاء کا بدلہ لینے کا اپنا انداز تھا، جہاں انہوں نے اس وزیراعظم کو پھانسی لگایا تھا جس نے 7ویں نمبر سے اٹھا کر انہیں آرمی چیف لگایا، وہیں انہوں نے بھٹو کے حامی جنرل ملک کو بھٹو کی آخری رسومات کا فریضہ بھی سونپ دیا تھا۔ بھٹو کے جسد حاکی کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے جنرل ضیاء نے جنرل ملک کو دوبارہ راولپنڈی تعینات کر دیا۔ ایک دن جنرل ملک کی جنرل ضیاء سے ملاقات ہوئی۔ پروموشن ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء نے کہا، جنرل صاحب اب میرے ذہن میں آپ کے لیے ایک اور کام ہے۔ جب جنرل ضیاء نے جنرل ملک کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کیا تو جنرل عبداللہ خان ملک نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ انہیں بریگیڈیئر محمود کی باتیں یاد آئیں۔ اپنے سامنے بیٹھے جنرل ضیاء کو غور سے دیکھا اور سیدھا انکار کر دیا۔ جنرل ملک کو جو انکار 3 سال پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب کر رہے تھے۔ ملتے ہیں قسط نمبر 4 میں، تب تک اللہ حافظ۔